سر آواز آ رہی ہے؟ مجھے اصل میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہا ہوں. یس، تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی سوری، ڈاکٹر محمد عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی. میں پھر بہرحال ڈاکٹر محمد اکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جاری کیا ہوا ہے، اور ہمیں بہت اچھا موقع ملتا ہے بولنے کا بھی، لوگوں کو سمجھانے کا بھی، اور لوگوں کی باتیں سننے کا بھی. میرا جو اس وقت ٹاپک ہے وہ ہے بانجھ جوڑوں میں نفسیاتی مسائل. بیسیکلی بانجھپن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی چیز ہے کہ اس کے اوپر پچھلے 8-10 ہفتوں سے ہی پروگرام چل رہا ہے. بہت سارے لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ انہیں صرف فارمولے دے دیے جائیں، نسخے دے دیے جائیں، معجونیں دے دی جائیں، یا یہ چیزیں بتا دی جائیں. بنیادی طور پہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھا دیں، ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب اس میں سے دوائیں آپ کو چننی پڑتی ہیں. ہر مریض کو ایک ہی جیسی دوا نہیں ہوتی. میں آج ایک نسخہ دیکھ رہا تھا، ابھی واٹس ایپ کے اوپر ہی چل رہا تھا وہ نسخہ. انہوں نے جو چیز بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی 10-12 دوائیں اس کے اندر لکھ دی تھیں، اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہر چیز کا علاج اس کے اندر یہی ہے. بانجھپن کا بھی یہی ہے، ایزوسپرمیا کا بھی یہی ہے، جریان کا بھی ہے، اطلام کا بھی ہے، کمزوری کا بھی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ہر شخص کے ایک الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پہلے کیس سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک ابھی رپورٹ کسی نے لگائی ہوئی تھی، اس رپورٹ کے اندر یہ تھا کہ جو رپورٹ تھی کہ سیمن انالیسس کی رپورٹ تھی کہ اس کے اندر جو ہے میں نے دیا تھا اور یہ کیا تھا اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سب کچھ ہے، تو آپ بتائیں اس میں کیا کیا جائے. میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتاؤ اس میں خرابی کیا ہے. اس کا مجھے جواب نہیں ملا. ہو سکتا ہے میں نے اسے نہیں وہ کیا ہو، لیکن اور بہت سارے نے کہا کہ کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کسی نے کہا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ دوا دے دو، اس میں یہ نسخہ دے دو. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیس کو سمجھیں، کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات کے حساب سے علاج کریں. ہر چیز کا علاج ایک ہی جیسا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے ایک ہی چیز دے دی لوگوں کو اور وہ اسی چیز سے علاج آپ کا ہوئے چلے جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا. پھر ہم کو ایک آدھ تکے کے اندر آگے پیچھے ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر باقی میں ہمیں اتنے اچھے رزلٹ نہیں مل سکتے. 100% تو بے شک نہیں ملتے، لیکن سوری تو بات یہ ہے کہ اب میں کہنا چاہتا کہ یہ جو ہمارے یہاں نفسیاتی مسائل ہیں بہت سارے، آپ لوگ بھی ان چیزوں کو سب کو فیس کرتے ہی ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے یا بانجھپن کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں. بہت سارے لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، بہت ساری لڑکیاں اس وقت میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، آج سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے کہ جب مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر معلومات نہیں تھی یا میں نے اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کیا تھا، تو اس بات ایک خاتون آئی تھی کہنے لگی جی میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، انفرٹیلٹی کا ہے، اور اس کے کوئی اسپرم نہیں بن رہے. اور وہ تو میں نے کہا بھائی مجھے اتنا نہیں آئیڈیا ہے اس چیز کے لیے کہ میں اس کے اوپر کیا کروں. رپورٹیں دکھائیں، خیر بہرحال سمجھ میں نہیں آئی. کچھ عرصے کے بعد ان خاتون نے بتایا کہ وہ لڑکی طلاق لے کے چلی گئی ہے. تو مطلب یہ نا کہ ایک گھر ٹوٹ گیا، ایک گھر خراب ہو گیا. اس سے اور بھی بہت سارے مسائل آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے. آج کل ایک کیس آیا ہوا ہے کہ ابھی 2-3 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی، لڑکی 15 دن کے بعد ہی چھوڑ کے چلی گئی. بیسیکلی انفرٹیلٹی کا ڈائریکٹ کورس وہ کہنا جی کیس تو نہیں ہے وہ، لیکن آدھی سی چیز ہے کہ اگر اس کا الزام ہے کہ اس کے اوپر کہ جی یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتا، تو لیکن 15 دن بہت کم ہے. اچھا، اس میں والدین کو بھی تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 8-10 دن 15 دن کے اندر ہی آپ اس کو واپس بلا لیں، کیونکہ میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ لوگ کرتے کیا ہے، 15 دن بعد اس کو واپس بلا لیا اور کہا کہ جی اس کو تو آپ چھوڑ دیں، جب ٹھیک ہو جاؤ تو لے جانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ٹیبل کے اوپر کھانا بہت سارا اچھا لگا ہوا ہو اور سب کچھ ہو، تب تو آپ کو بھوک زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن اگر کھانا نہیں ہو تو آدمی تھوڑا سا صبر آ جاتا ہے. تو جب تک آپ کی وائف گھر پہ نہیں ہوگی، مطلب اس شخص کی، مریض کی، کہ گھر والے اس کو لے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم جب وہ ٹھیک ہو جاؤ تو آ جانا، تو ٹھیک ہونے کا تو ایسا تو کوئی فارمولا ہے ہی نہیں کہ آپ کو ہم سب اس بغیر ان چیزوں کے اتنی آسانی سے ٹھیک کر سکیں. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ صرف گھبراہٹ، پریشانی، تھکاوٹ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ذہنی الجھنیں. کیونکہ اچھا لڑکوں کے مسائل بہت الگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بالکل الگ ہوتے ہیں.
ان کے پاس سوچ کا معیار وہ نہیں ہوتا جو لڑکوں کا ہوتا ہے ان لڑکوں کے معاملے میں. اسی طرح لڑکوں کو لڑکیوں کے بہت ساری فیلنگس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لڑکیاں بہت ساری چیزیں جو ہے اپنی دوستوں سے سن کے, اور بہت سارے, خیر اب تو لڑکیاں بھی ویڈیوز دیکھ لیتی ہیں, تو وہ سب کچھ وہی سمجھتی ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں جی بس یہی سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ اب ہر شخص کے ہاتھ میں میڈیا, یا ہم کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا, یا آپ یوں کہہ لیں کہ موبائل جب سے ہاتھ میں آیا ہے, تو جس کا جب جو جی چاہے جہاں ہو وہ بیٹھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے گا. ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ بھئی آدمی کو فلم دیکھنی ہے تو آپ وی سی آر ارینج کریں 12 گھنٹے کا, اور پھر شروع میں تو میں نے سنا ہے کہ جب وہ 3 ویڈیو یعنی کہ جو کیسٹ والا آتا تھا, تو اس میں تو باقاعدہ ایک بندہ ساتھ آتا تھا. اب تو ہاتھ میں موبائل ہے, جدھر محفل میں بیٹھے, کہیں مسجد میں بھی بیٹھے, تو آپ کا جو جی چاہے آپ دیکھتے رہیں, آپ وہاں پہ بھی بیٹھ کے اپنے ویڈیو بنائیں جو جی چاہے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو ایک نفسیاتی کیس بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے مینج کریں گے. کیونکہ 5 سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو متاثرہ لوگ ہیں پوری تعداد دنیا بھر میں 80 ملین سے لے کے 100 ملین تک کے موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا اندازہ ہے, کیونکہ ہر شخص پاکستان میں تو خاص طور سے ایسا ڈیٹا اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا. کچھ بڑے ہاسپٹل شاید یہ کرتے ہو, تو اس کے بعد ہم صرف ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں. کیونکہ تقریباً ہر 7 یا 10 جوڑوں میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ تو انفرٹیلٹی کا شکار ہے, یا کوئی پرائمری کا ہے اور کوئی سیکنڈری کا ہے. میرا خیال ہے پرائمری اور سیکنڈری بھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ پرائمری کیا ہوتا ہے. پرائمری ہوتا ہے کہ جنہوں نے کبھی کنسیو نہیں کیا, اور سیکنڈری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ تو کر لیا, لیکن بعد میں جو ہوتا ہے 1 یا 2 3 جو بھی کچھ ہے, لیکن بعد میں ان کو پرابلم آ رہی ہو. لیکن اس پرابلم میں بھی سیکنڈری کے اندر ہم یوں کہہ لیں کہ وہی جوڑا ہو, یہ نہ ہو کہ جی وہ کسی وجہ سے دوسری شادی کر لی اور سب کچھ اور اب نہیں ہو رہا, تو پھر ہم اس کو سیکنڈری نہیں کہیں گے, اس کو بھی ہم پرائمری پہ آ جائیں گے. بہرحال 5 کے شکار جو عورت ہے اس میں نفسیاتی امراض کسی بھی بچے والی عورت کے مقابلے میں 2 گنا ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے پاکستان, انڈیا, میرا خیال ہے بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی, اور ان تمام جگہوں پہ ہوگا, ویسے تو خیر یہ دنیا بھر میں ہی ہے, کہ آپ کے یہاں اگر یعنی کہ شادی جب بھی ہوتی ہے تو شادی کے ہفتے 15 دن 2 مہینہ 2 مہینے کے بعد خواتین کا تو پسندیدہ ٹاپک یہی ہوتا ہے, ہاں بھائی کب خوشخبری آ رہی ہے. دادیاں جو ہیں وہ دادی بننے کے چکر کے اندر ایک پریشر ڈالتی ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے آدھے بچے تو صرف دادی اور نانی اور ان سب کی خواہشات یا محلے والوں کی خواہشات پورا کرنے میں ہی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر ایک یہی سوال کرتا ہے دوسرا کب آ رہا ہے, دوسرا آ جائے تو تیسرا کب آ رہا ہے, چوتھا کیا کرو گے اتوں کا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہمیں ان کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک مستقل ایشو ہے, معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. اس کے بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, مرد ایک کے بعد دوسری شادیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جی بہت ساری جگہوں پہ رہے. اور اچھا اس میں ایک دوسری کیس بھی ہے کہ اگر لڑکیاں ہو رہی ہیں تب بھی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہر شخص کو ایک بیٹا چاہیے ہوتا ہے. جب لڑکی اور بیٹے والا بات ہے, بیٹا ہے بیٹی کا, یہ تو پوری دنیا میں ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے امریکہ ہو, ہر شخص کو جو تھا اپنا کاروبار چلانے کے لیے, اپنے خاندانی وجاہت قائم کرنے کے لیے جو تھا بیٹا چاہیے ہوتا. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بیٹے کی خاندانی وجاہت یا کاروبار ہے, بھائی آپ کون سے وہ بادشاہ ہو کہ بادشاہ چل رہی ہے, یا آپ کا کون سا ایسا وہ ہے کہ جی میرا کاروبار ہے, ملٹی ملینر ہیں آپ, اور اس ٹائپ کی چیزیں, تو آپ کو ان چیزوں کی. لیکن ایک نفسیاتی دباؤ, چاہے اس کی پرچون کی دکان ہو, گوشت کی دکان ہو, سبزی کی ہو, لڑکی پہ پریشر ہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے. اب شاید اس سے ایک الگ بحث ہو سکتی ہے, بہت کسی دن شاید اس پہ بھی پروگرام کرے کہ اس کا ذمہ دار ہوتا کون ہے. لیکن نفسیاتی مرض جو ہے وہ, یا نفسیاتی پیشنٹ جو ہوتی ہے وہ عورت ہو چکی ہوتی ہے. بچے جو پیدا نہ کر سکنا یا بانجپن ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں مبتلا جوڑا جو ہے انفرادی یا دونوں, مطلب مرد میں بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں گے. مرد کا تھوڑا سا بچت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ آفس چلا جاتا ہے, اپنے باہر نکل جاتا ہے, بہت مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. عورت کو کیونکہ گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے, تو وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مردوں کے اندر ایک اس قسم کی بحث عام طور پہ نہیں ہوتی کہ جی یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کتنے ہو گئے, کیا ہو گیا. یہ ضرور ہے کہ عورت کے اندر جو ہے, کیونکہ شاید ان لوگوں کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا کہ دادی جانو نہیں, تو وہ بھی ان کو اسی چکر میں رہتی ہے. دادا عام طور پہ اس ٹائپ کی چیزوں میں پڑھتے نہیں ہے, کم کیسز میں کہیں ہو سکتا ہے کہ, لیکن باقی جگہوں پہ ایسے سوال ہوتے نہیں ہیں مرد کی طرف سے. عورتوں میں ہوتا ہے حد تو ایون یہ کہ گھر کی اگر ماسی بھی ہوگی نا تو وہ بھی یہی سوال پوچھے گی, ہاں بھائی کیا ہوا,
تو شاید اس کو بھی کچھ جوڑے ووڑے کی ضرورت ہوتی ہوگی کہ کچھ جوڑ ملے گا تو اس کے بھی کچھ کپڑے وپڑے مل جائیں گے. تو برا تو بانچ پن کے شکار لوگ جو ہے سماجی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں، مطلب میں ہر معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ عورت کے لیے اپنے سروائیو کرنے کا واحد ذریعہ ہے ماں بننا ہے. مطلب اگر وہ یہ نہیں کرتی تو اس کے لیے سروائیو کرنا کم سے کم اس گھر میں تو مشکل ہو ہی جائے گا، اور جب وہ گھر سے نکال دی جائے گی تو پھر آپ سوچنے کے باقی مسائل کتنے بڑے اس عورت کے لیے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس ایک خاتون ابھی آئی تھیں، مطلب 45-50 سال کے بھی ہو گئی ہوں گی، وہ بیٹھی رو رہی ہیں گی، حالانکہ آئی کسی اور علاج کی تھی، گھٹنوں وٹنوں میں درد اور اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، کوئی نزلہ بلغم ہر چیز. تو میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو بتایا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ جی وہ ان کی اولاد نہیں ہے، اسی معاملے میں روتی رہتی ہے. میں نے کہا تو اب رونے کا تو کچھ بھی نہیں نا، اس عمر کے بعد تو ہم کیا کر سکتے ہیں گے. ٹھیک ہے کہ لیکن میں اصل چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نفسیاتی بھی مریضہ ہو جاتی ہے، پھر تو اس کی وہ ہو جاتی ہے تو مرد بھی ہو جاتا ہے، گھر اکیلا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہوتا ہے. صرف یہ سب کچھ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. بیسیکلی ایک وجہ تو بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم لیٹ شادیوں کا رواج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے گا. کیونکہ اگر آپ 18-20 سال میں کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس علاج کرنے کے لیے بہت سارے آپ کے پاس آبجیکٹ مل جاتے ہیں کہ جی چلو جی علاج تو کر لینا، ادھر سے نہیں ہوا ادھر سے ہوا، ادھر سے یہ کر لیں. لیکن اب آپ 30-30 سال کی عمر میں، 28 سال کی عمر میں، 25 سال کے بعد لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کے پاس تو بھائی 10 سے 15 سال ٹوٹل ہوتے ہیں گے. عام طور پہ 15 بھی پورے نہیں ہوتے کسی کا. آج کل تو میں نے ارلی مینوپاز تو لوگوں کو 25 اور 28 تک کے اندر ہوتے دیکھا ہے. بیسیکلی اس کی وجہ تو ارلی مینوپاز کی یہی ہے کہ ان کا لائف اسٹائل، ان کا کھانا پینا اور ان کا اسٹریس. کتنی لڑکیاں ہیں، آپ سب اپنے سب کالج اور اسٹوڈینٹس ہیں، اب سب کچھ یونیورسٹیز میں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی لڑکی طبیبہ بھی بنتی ہے یا ڈاکٹر بنتی ہے تو 23-24-25 سال، 1 سال اس کی پریکٹس، اس کے بعد ہونا کیا ہے. تو یہ سب غلط چیز ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت بڑی کہ لڑکا بھائی 25-26-27 سال کا ہونا چاہیے، 28 سال کا ہونا چاہیے، 30 کا ہو جائے. لیکن لڑکیوں کو تو کم سے کم جلدی شادی کریں گی تو یہ ہے، لیکن ہم اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جی ہمارا کیریئر تو بن جائے. کل بھی ایک لڑکا تھا، ماں بیٹی آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے ویسی بات چیت کی تو وہ بھی کیس الگ ہی کیس تھا. لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بات سنیں نا، لڑکا اپنے کمانے لگ گیا، اس کی بھی شادی کر دیا. تو آپ لوگ کہیں گے کہ شادیوں کے بڑا شوق رہتا ہے. میں نے کہا نہیں، اچھی بات ہے. تو وہ کہیں گے نہیں جی ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں. لڑکے نے پہلے کہا، کہیں گے جی میں کچھ کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو جو خاتون ساتھ آئی بھی تھی، میں نے ویسے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کی کون ہے؟ کہیں گے جی میری والدہ ہے. ماشاء اللہ. اور خاتون نے کہا، کہیں گے جی میں تو خود چاہتی ہوں کہ جلدی ہو جائے، میری تو 9ویں کلاس میں شادی ہو گئی تھی. کیا آپ سوچے؟ میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اس کی بڑی بہن ہے، کون ہے، ماں تو نہیں لگ رہی کہیں سے آپ. تو کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر ڈالیں. اور کم سے کم ان لوگوں کے لیے خاص طور سے اچھا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی شادیاں دیر سے کرتے ہیں، مختلف ذہنی نفسیاتی مسائل کا سامنا آپ کر رہے ہوتے. تو کسی بھی معاشرے میں عورت کے لیے جو میں نے کہا تھا نا کہ سروائیو کرنے کا واحد ذریعہ ماں بننا ہے. اور امریکہ تک میں بھی جن لوگوں نے بانجپن یا انفرٹیلٹی پہ تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ بانجپن جو ہے اس کا شکار لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کی جانے والی خاموش ایک اقلیت بنتی جا رہی ہے. مطلب یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق بنا رہے ہیں. آپ اپنے ارد گرد بھی غور کر لیں کہ جن کے یہاں کوئی نہیں ہے، یا وہ لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کی شادیاں بہت دیر سے ہو رہی ہیں. اب لازمی سی چیز ہے کہ ان کے پاس جو ان کے میاں ہیں وہ کم سے کم اگر 40 سال، 35 سال، 30 سال کی عمر میں یہ لوگ شادیاں کریں گے تو جو بھی شخص ہوگا وہ یا تو کہنا چاہیے کہ کنوارا تو کم سے کم نہیں ملے گا، بہت مشکل سا ہے. اب اس کو پھر جب کنوارا نہیں ہوگا، بچے اس کے اپنے ہوں گے تو اس کو بچوں کی خواہش آگے نہیں ہوگی. اور جو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جو تھا ایک لڑکا جو تھا، بچہ ہی تھا چھوٹا سا، تو اس کے گھر میں بھائی آیا تو وہ افسوس کر رہا تھا. کہ بھائی تم کیوں افسوس میں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا جی میری جائیداد کے اندر سے حصے دار ایک اور آ گیا. تو یہ اس مرد کے جو اس کے گھر والے اس کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یار اور کوئی وارث نہ آ جائے. تو وہ شخص بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے. اور عورت کے سروائیو کرنے کے لیے تعلق ہوتا ہے کہ جی اگر میں ماں بن گئی تو کم سے کم میں اس گھر میں آسانی سے ٹک سکتی ہوں، ورنہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. مرد جو مجھ سے 20 سال بڑا ہے، پھر کل کو مر مرا گیا تو میرا کیا ہوگا، میں واپس کہاں جاؤں گی.
ہمیں ایک ہی کیس ایسی ہوا تھا، وہ ایک صاحب تھے، ان کی ایک بیوی مر گئی، دوسری مر گئی، تیسری، انہوں نے چوتھی شادی کی تھی، چوتھی شادی تک میں سب بچوں کی اپنی شادیاں کر چکے تھے. اب ہوا کیا کہ وہ بڑے میاں تو مر گئے. اب وہ خاتون جو تھی، اب وہ کہاں جائیں؟ 5-10 سال ان کے ساتھ رہی ضرور ہے، ان کے کوئی اولاد نہیں، اب وہ کہاں جائیں؟ ایسا بچوں نے بھی چالاکی کری کہ انہیں گھر سے ہی نکال دیا، چپ چاپ گھر بیچ باچ کے نکل گئے. اور ان کو خیر، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مسائل ہیں. وہ خاتون اکثر پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں نے کہا بھائی کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ کہیں ان کے لیے گھر رہنے کی جگہ نہیں. تو یہ مسائل ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھروں کی میں اپنے بچوں کی شادیاں جلد از جلد کر دیں. شاید میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، لیکن میں ان نفسیاتی وجوہات اور بہت سارے شواہد و واقعات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. اس کا علاج یہی ہے، کیونکہ دوسری چیز یہ کہ ہمارے ایک تو لیٹ شادیوں کا ہے، دوسرے کیریئر بنانے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو رہتے ہیں، تو وزن ہمارے بڑھ رہے ہیں، ایکسرسائز کا ہمارے رواج نہیں ہے، کھانا پینا ہم پیزا برگر اور کولڈ ڈرنک سے چکر میں پڑ گئے. کیونکہ کیا جی، وہ آفس کے اندر پیزا آ جاتا ہے، برگر آ جاتا ہے، فلانی چیز آتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جب ہو رہی ہیں تو نفسیاتی وجوہات، اور اس کے اوپر لڑکیوں کے خاص طور پہ سائیکل بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. جب ان کا سائیکل بگڑ جائے گا، آدمی سی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن یہ سب ہوتی رہیں گی. جتنا سائیکل بگڑے گا، پولیسسٹک اووریز ہو، کچھ بھی ہو، ہپس ان کے چوڑے ہو گئے، منہ پہ بال نکلنے لگے، انہوں نے بالوں کو صاف کیا. ایک نئی مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ اس چیز کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک کیا کیا ہونے لگتا ہے. کہ ویٹ بڑھ جائے گا، ویٹ بڑھے گا تو اس سے زیادہ اور مسائل ان کے ہونا شروع ہوں گے. پھر یہ ساری چیزیں کھا کے، کولڈ ڈرنک پی پی کے ان کا جو ہے انسولین لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک اور نئی پریشانی. اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو بانجپن کے مریض ہیں وہ عام طور پر عورتیں جو بانجپن کا علاج کروانے جاتی ہیں، ان کو زندگی کے بڑے ناخوشگوار تجربات ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، مایوسی، امید کی کرن، سب چیزیں. تو وہ بڑا ان کا مایوسی سی ہونے لگتی ہے، کہتے یار کدھر آ گئے، ہر باری ان کو چیک اپ کراؤ. اچھا، خرچے بہت ہیں ہر چیز کے لیے کہ جی 4-3-4-5 ہزار روپے تو ڈاکٹر کی فیس ہے. پھر اگر آپ کہیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو اور اس سے زیادہ ہے. بلکہ کل کے ہی میں ایک چیز کہہ رہا تھا، وہ ایک خاتون جو ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں، خاتون ہے، ان کا علاج کیے جا رہی ہے. ڈاکٹر جو ہوتی وہ ان کا علاج کر رہی ہیں، اور ابھی تک کے کوئی خاص رزلٹ نہیں. میں نے کہا بھائی یہ ٹیسٹ کرایا، یہ ٹیسٹ کرایا، یہ ٹیسٹ نہیں. انہوں نے 3 مہینے پہلے سے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، اب ہر مہینے وہ یہ کہہ دیتی ہیں. میں نے کہا اچھا وہ اپنے سیمنٹ ٹیسٹ کرانے کے موڈ میں تھا. میں نے کہا کرا لو سیمنٹ ٹیسٹ، اس کا بہت اچھا آیا، بہت بہترین تھا. اب وہ اس میں تھے کہ نہیں جی مجھے جو ہے ٹیسٹ ٹھیک ہے میں جا کے دکھاؤں. میں نے کہا جب انہوں نے کہا ہی نہیں ہے تو تم کیوں دکھا رہے ہو؟ کہ نہیں ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد اور وہ کہے کہ جی. میں نے کہا تو 9 مہینے تک کا ان کا پروگرام ہے. تو بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات ہیں اور نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے جو ہوتا ہے بڑا ناخوشگوار واقعات ہیں. انجیکشن لگانے، یہ گولیاں کھانی، ہاٹ فلیشز، یہ وہ، ایک منہ پہ دانے نکل آئے، تو مختلف اس کو ساتھ پرابلم ہوتی رہتی ہیں. تو بانجپن کے شکار خواتین میں ماں بننے والی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. WHO کی رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ملکوں میں بھی بانجپن کا شکار خواتین جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا سامنا نہ کرنے کی بنا پر خودکشی جیسا اقدام بھی کر بیٹھتی ہیں. ایسے بھی بہت سارے ثبوت ہیں کہ جو اسٹڈی کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ جو خواتین شادی کے پہلے سال میں بچے پیدا نہیں کر سکتی، ان کی فیملی لائف جو ہے نا بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس میں جو علامات عام طور پر دیکھی گئی ہیں ان میں کام میں دلچسپی نہ لینا، یہ اپنے آپ کو عجیب عجیب کہنا چاہیے کہ مراقبے میں رہنا یا گمسم ہو جانا، لوگوں سے کٹنا، ان پہ فیملی کے اندر نہ جانا. کسی کو پتا ہے ان کو کہ سوال یہی ہوگا ہمیں کتنے بچے ہیں، کب آ رہی خوشخبری کیا ہے، اور کون سے ڈاکٹر کے پاس. نیند میں بے قاعدگی، نیند خراب ہو جانا، بھوک میں کمی، بھوک اچھی نہیں لگنا، وزن میں تبدیلی، قوت میں کمی یا کمزوری محسوس ہونا. مطلب یہ سب ایک ہی جیسے ہر وقت اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا. جب بعد میں پھر سب سوچتی رہتی ہے کہ جی ہم پہلے شادی کر لیتے، ہم کتنا اچھے ہو جاتے، ہم یوں کر لیتے. ہر وقت اپنی موت کے بارے میں سوچنا، بڑھاپے میں ہمارا کیا ہوگا. تو کون دیکھنے والا، کہ دیکھنے والے تو جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے ان کو، وہ بھی انہیں چھوڑ کے آگے پیچھے نکلنے جاتے ہیں. اچھا، جنوبی ایشیا کی طرح ہمارے جو دوسرے ممالک کی طرح جو جنوبی ایشیا میں ہو، پہلے ایشیا کے تو کہوں گا دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی جو ہے نا عورت کو ہی اولاد کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اگر اولاد نہ ہو تو عورت ذمہ دار، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بھی عورت ذمہ دار. تو ہمارے جیسے معاشروں میں نا بیٹا جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے مضبوط ہونے کا ذمہ دار خیال کیا جاتا ہے.
ایسا بعض دفعہ بڑی ہوتی بھی عجیب سی کہانی ہے. ایک صاحب تھے، ان کی جو تھی بیٹی، 3 بیٹیاں غالباً تھیں. انہوں نے کہا کہ جی میں دوسری شادی کر رہا ہوں. خود 55 سال کے تھے، میرے خیال ہے کہ 24 سال کی 25 سال کی لڑکی سے انہوں نے شادی بھی کر لی. اور مزے کی بات یہ لڑکا ہو بھی گیا. اور چیز یہی ہے کہ جی دیکھا، میں نے کہا تھا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا. تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے کے مضبوط ہونے کا ذمہ دار خیال کیا جاتا ہے، خاندان کی وجاہت، کاروبار، گھر کے مضبوط معاشی معاملات کے لیے بھی کہ جی بیٹا ہوگا تو وہ ہم کو سنبھال لے گا. حالانکہ عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں بعد میں آ کے ماں باپ کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اور بیٹے کے بعد اتنی ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ابا کو دیکھ سکے. تو بیٹے جو ہیں تو باہر نکل گئے، کہیں اور چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو ان کے ساتھ یہ سارے مسئلے چلتے رہتے ہیں. تو کاروبار سنبھالتا ہے بیٹا ان کا سب سے اچھا کام جو ان کو لگتا ہے، اور اپنی اس خواہش کے لیے وہ عورت پر نفسیاتی اور معاشرتی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں. مرد حضرات، مرد بھی ہوتے ہیں اور مرد کی اماں بھی ہوتی ہیں کہ وہ دادی بننے کے کہ میں کیسے ہی مر جاؤں گی، کوئی بوتے کو اپنے نہیں کھلا سکتی. تو لیکن ہمارا سوال اصل یہ ہوتا ہے کہ کیا بیٹا پیدا کرنے کی ذمہ دار صرف عورت ہے، یا مرد بھی، یا اولاد کا بھی ذمہ دار مرد ہے یا عورت بھی ہے؟ اگر عورت ذمہ دار ہے تو مرد بھی تو پورے کا پورا ذمہ دار ہے. تو میرا موضوع بہرحال کیونکہ بانجھ پن اور اس کے مسائل ہیں، اور اس میں بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں تو مرد بھی تو بانجھ ہو سکتا ہے نا. کیوں مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے؟ کیوں مرد اپنی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہوتے کہ بھائی کر لے؟ کیونکہ اگر مرد بانجھ ہے تو 10 اور شادیاں کر لے، اولاد تو نہیں ہو سکتی، البتہ 10 خاندان تباہ ہو جائیں گے. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے یعنی کہ طبی معائنہ ضرور کروائیں، جا کے ملے، لیکن کسی ایسے سے ملے کہ جو واقعی ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو. یہ نہ ہو کہ جی آپ عام سے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہ ہو، تو وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اس پہ خرابیاں بھی پیدا کر دی جائیں. بہرحال مرد کو چاہیے کہ اپنی شرم محسوس نہ کرے، وہ اپنا طبی معائنہ کرائے، بلکہ ڈاکٹر اور حکیم حضرات کے ساتھ ساتھ جو ہے سول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ایسوسیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ معاشرے میں آگاہی پیدا کریں. گاؤں دیہاتوں میں کیا، میں تو کہتا ہوں شہروں کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ معاشرے کی خواتین کو اس قسم کے ذہنی اور نفسیاتی دباؤ سے نکالا جا سکے. دوسری چیز یہ کہ میں صرف اس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں جو ہے مریض کو، مطلب مریض سے مراد مرد کو ہے کہ اس کو چاہیے کہ بھائی کم از کم 2 سے 3 بار اپنا سیمن انالیسس ضرور کرا ڈالے. کیونکہ اس کا ہے جس میں ایک 15 دن سے 1 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے کے وقفے کے اوپر وہ اس قسم کی چیزیں کرواتا رہے. 1-2 دفعہ کم سے کم ضرور کرا لے ٹیسٹ، ہے کہ پتہ تو چلے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی خرابی ہے. کیونکہ مرد کے لیے تو پہلا ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے، اگر خرابی نکل آئے تو مزید ٹیسٹ ہوں گے، اگر نہ نکلے تو پھر تو وہ کافی ہے. اسی طرح عورت کے بھی ہارمون کا ٹیسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، اور یہ ہمارے حکمہ حضرات کو بھی معلوم ہونے چاہیے، بہت ساروں کو نہیں معلوم ہے. میں نے آپ کو قصہ ایک دفعہ سنایا تھا نا کہ میں ایک طبیب صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، بڑے سینئر تھے. تب وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مریض آیا، کہنے کا کہ جی وہ مجھے جو ہے اولاد کا بھی مسئلہ ہے، سب کچھ ہے، تو پوچھتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کروائے؟ کہنے کا کون سے ٹیسٹ؟ انہوں نے کہا وہی جو اس معاملے میں سارے کچھ ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ٹائم برباد ہی ہونا ہے گا. تو اسی طرح عورت کے ہارمون ٹیسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ کیا خرابی ہے، کیا اس کے اعضاء کی نشو و نما مکمل ہو گئی ہے، ایگ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے. تو اکثر لوگ آتے ہیں، او وکیل صاحب آپ ہارمون ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو کہ اس کے اندر جا کے انڈا بننے لگتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہے، کوئی بہت سارے ہارمونز ہیں، اس کی اپنی صحت ہے، ساری چیزیں ان کے حوالے سے بھی تو ہمیں بات کرنا چاہیے نا. تو بہرحال علاج کرتے وقت ہر چھوٹی بڑی خرابی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کوئی معمولی سی خرابی ہی بانجھ پن کا باعث ہو سکتی ہے. اچھا، متاثرہ جوڑے کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ عام طور پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 10-15% ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، باقی 85% جوڑے تو 1 سال کے اندر ہی اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی جوڑا اگر 1 سال کے بعد بھی اولاد کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہے تو اسے لازمن ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنا چاہیے. خیر اب تو یہ 1 سال ہے، میں تو اگر کوئی 22 سال کا بھی ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں بھائی 3 سے 6 مہینے کے اندر ہی آپ اپنے ٹیسٹ تو کروا کے رکھ لو، تاکہ آپ کو کم سے کم پتا تو چلے کہ ہو کیا رہی ہے خرابی. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کی بیوی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، پھر تو آپ ایک دن بھی ضائع نہ کریں، بس تو شادی کے فوراً بعد ہی آپ اپنے طور پہ ٹیسٹ تو کروا کے رکھیں.
کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ آپ کو اپنے مقصد سے دور کرتا جائے گا۔ دوسری جو ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ دونوں جائیں، کیونکہ پرابلم مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری لیں، آپ بیٹھیں، آپ بات کریں، آپ سنیں اس ڈاکٹر سے۔ میں تو عام طور پہ دونوں کو بلوا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی آ کے بیٹھو تو صحیح، بات تو سنو کہ اس کے اندر کیا، اچھا مرد کیا چاہتا ہے کہ اگر اس کے اندر خرابی تو بیوی کے سامنے بات مت کیجیے گا، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کو بڑا بیوقوف سا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں میرے کے بارے میں، بیوی کے بارے میں وہ پورا سننا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ جو اگر وائف ہے تو یہ بھی فرٹیلائزیشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ذہنی دباؤ میں ہے تو وہ پرابلم ہوگی۔ تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں خوش رہنے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو کیسے رہیں یہ ایک آپ کے اپنے سوچنے کی باتیں ہیں کہ آپ اس کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو بانچ پنچ کے علاج میں عورت میں خاص طور پر یقین و اعتماد کا بھی پیدا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس تدبیر کو علاج کا جزو قرار دینا چاہیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بانچ پن میں مبتلا تقریباً 95% مریضوں کا آج کے طبی دور میں علاج ممکن ہے، صرف بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کر کے علاج کو شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن معلومات تو ہونا ہمیں کہ ہم کون کون سے ہمیں علاج کرنے اور کون سے نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم، آج کے لیے میرا اتنا ہی، ٹاپک کافی تھا، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اب ایک ٹاپک اس میں یہ بھی رکھیں کہ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک آتا ہو نا، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ آپس میں حکیموں کا فیڈ بیک ہے، مطلب یوٹیوب پہ تو بہت سارے ہوتے ہوں گے کہ کیا فیڈ بیک ہے، کسی کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی کوئری ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے کسی بھی ٹاپک پہ جس سے الگ الگ ہو، تو وہ بھی اگر کریں تو یہ بہرحال آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔